Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am here with one of my favorite ayah from Quran Pak, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, "Wala zikrullahi tatma'innul qulub." ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، وہ سکون، وہ اطمینان جس کی تلاش میں آج ہر شے پریشان ہے. ہر انسان الحمدللہ وی آر ہیونگ سو مچ آف نعمت ود اس. گھر، مکان، اولاد، جاب، پیسہ، الحمدللہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اطمینان کے لیے پریشان ہیں. آج ہم پریشان ہیں کہ اللہ ہمیں سکون دے دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سکون، یہ اطمینان تمہیں اللہ کی یاد میں ملے گا. ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، جو خود بہت بڑی ہے ذات ہے. وہ ذات، اللہ کی وہ ذات ہم سے کہہ رہی ہے کہ ذکر بہت بڑی نعمت ہے. ذکر، واٹ از ذکر؟ جب بھی ذکر کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں وہ تسبیحات آ جاتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ ذکر کرنے کا ذریعہ ہے. ذکر از ناٹ تسبیح. ذکر کرنے کا ذریعہ تسبیح ہوتا ہے. ذکر از اللہ کو پہچانو، اللہ کا دل میں، ذہن میں اپنے تصور کرو کہ جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ہمارے دل زبان سے نکلے ماشاء اللہ. جب ہمیں شکر ادا کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے تب ہم کہیں الحمدللہ. جب ہم خوبصورتی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں تو ہماری زبان سے نکلے سبحان اللہ. اللہ کی ذات کو پہچاننا اور پھر اس کا زبان سے ذکر کرنا، اعتراف کرنا، وہ کہلاتا ہے اللہ کا اصل ذکر. اللہ کی اوبیڈینس، اللہ کی تابع داری کرنا. اللہ تعالیٰ کس وقت ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہم غصے میں ہوں تو اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہم خوشحالی میں ہیں تو اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، وہ ہمارا عمل کہلاتا ہے ذکر. اللہ کی پسندیدہ زندگی جینا، وہ ہے اصل ذکر. ذکر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ. آج ہم، کوئی شخص آ کے ہم سے کہے کہ میں سی ایم کی میٹنگ میں گیا تھا، وہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا. میں ایم ایل اے صاحب کے پاس گیا، ایس پی سی ٹی کے پاس گیا، کمشنر آف پولیس کے پاس گیا، وہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا، وہ آپ کی بات کر رہے تھے. وی فیل سو پراؤڈ، وی فیل سو ہیپی کہ واہ، اتنی بڑی مجلس میں ہمارا ذکر ہو رہا تھا. اور یہاں میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب بندہ میرا ذکر محفل میں کرتا ہوں تو میں اس سے کہیں بہتر محفل، فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، سبحان اللہ. یعنی کہ ذکر از دا مینس آف بیکمنگ سیلیبریٹی ان دا آئیز آف اینجلس. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جب ہم یہاں سے مر کے رخصت ہو کے جائیں گے اور اس وقت فرشتے ہمیں پہچانیں گے، کیونکہ اللہ نے فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کیا ہوگا کہ یہ میرا بندہ ہے. اور وہ فرشتے ہمیں پہلے سے جانتے ہوں گے. ہم ان کے سامنے سیلیبریٹی بننے کی کوشش کریں. ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھیں. جس طرح سے محبوب کا نام لینے میں لطف آتا ہے، اپنے شوہر کا نام لینے میں، اپنی محبت کا نام لینے میں ہم کو اتنا سکون ملتا ہے، اس کی تعریف سن کے ہمیں لگتا ہے کوئی بار بار ہمارے محبوب کی تعریف کرتا رہے. وہ محبت ہمیں اللہ سے کرنی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ کا نام لینے میں ہمیں لطف آئے. اور جب ہم اس طرح کا ذکر کریں گے ہماری عبادتوں میں لذت آئے گی. کہتے ہیں دل کا ایک کونا ہے جو صرف اور صرف ذکر کرنے سے ہی منور ہو سکتا ہے. ذکر میں ایک خاص طرح کی طاقت ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے جس سے ہمارے دلوں کو روشنی ملتی ہے. دل میں ایک سخت قسم کی ایک سختی ہوتی ہے، ایک الگ قسم کی سختی ہوتی ہے جو صرف اور صرف ذکر کرنے سے ہی دور ہو سکتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. ذکر جنت کے پودے ہیں. اپنی زبان کو ہر وقت، جس طرح سے بکری کو اگر سبز باغ میں چھوڑ دیا جائے وہ چرتی رہتی ہے، اسی طرح ہمیں اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھنا. ہمارے دلوں کو ہر وقت ذکر کی طلب ہونی چاہیے. اور سب سے آسان عبادت ہے. اس کے لیے نہ ہمیں مسلح چاہیے، نہ مسلح چاہیے، نہ غسل چاہیے، نہ وضو چاہیے، نہ پاکی چاہیے، نہ محفل چاہیے، نہ مجلس چاہیے، نہ تنہائی چاہیے. جس حال میں ہو اللہ کو ذکر پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو نرم بستر کا بھی ذکر پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو ریتیلے چٹان کا بھی ذکر پسند ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس ادا سے بے پناہ خوش ہوتا ہے. ذکر کرنے والوں کو فرشتے ٹھاک لیتے ہیں.
ذکر کی محفلوں کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فرشتے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہوتے عرش اعظم تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ذکر کی محفل سے، جہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا، لوگ آپ کی بات کر رہے تھے، لوگ آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے تھے وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ آپ سے آپ کی مغفرت چاہتے ہیں، آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں سے کچھ بندے ایسے تھے جو صرف اس وقت وہاں سے گزرے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، ذکر کی محفلیں، ذکر کرنے والے آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مفرد لوگ آگے بڑھ گئے، جنت طلب کرنے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر طرح کے ہم اعمال کرتے ہیں، مگر ذکر کرنے والے آگے نکل گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذاکرین بنائیں۔ ذکر سب سے آسان ذکر جو زبان پر ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو ترازو کے بھار کو بھاری کر دیں گے، جو ترازو کو بھاری کر دیں گے، ہماری نیکیوں کو بھاری کر دیں گے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے یاد کرو، کسی بھی طریقے سے یاد کرو۔ جب لوگ پریشان کریں تو لا حول ولا قوت الا باللہ، جب اپنے گناہوں سے دب جاؤ تو استغفر اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت آ جائے تو درود شریف پڑھو۔ ذکر اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان بنایا، اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، اور ذکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آسانیاں کر دیتے ہیں۔ ذکر از لائک اے میگنیٹ، جو نعمتوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، جو نعمتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور عذاب قبر سے نجات کا سب سے اچھا ذریعہ ذکر ہے۔ یہ برائیوں کو ہم سے دور کرتا ہے۔ خود اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جو میری یاد سے غافل ہو گیا، جس نے میری یاد کو بھلا دیا، میں اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں، یعنی کہ اس کے لیے کوئی رحمت، کوئی برکت، کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کوئی دروازے نہیں کھولتے۔ ذکر نہ کرنے کے بے پناہ نقصان ہیں۔ ہمیشہ انسان پریشان حالی میں رہتا ہے، مایوسی میں رہتا ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، روزی چھین لی جاتی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، نیکیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، بدی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، شیطان ہر وقت اس پر حاوی رہتا ہے۔ جب تک انسان ذکر میں مبتلا رہتا ہے شیطان اس کے آس پاس نہیں بھٹکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کاہلی کی وجہ سے تہجد نہیں پڑھ پاتا ہو، یا جو انسان بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے صدقہ خیرات نہیں کر پاتا ہو، جو انسان بزدلی کی وجہ سے جہاد نہیں کر پاتا، اسے چاہیے ذکر کرے، یعنی کہ جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں ان سب کی بھرپائی یہ ذکر کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں میں ذکر آ جائے، کیونکہ یہ ایک زبان صرف پورے جسم کا صرف ایک اعضا ہمارا حرکت دیتا ہے، مگر فوائد سارا اعضا پورا جسم اٹھاتا ہے۔ اس دل کو زندہ کرنا ہے، اس دل کی غفلت کو دور کرنا ہے، اس دل کو منور کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے، کہ ذکر سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وہ محفل جہاں پہ اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا وہ حسرت باعث کا سبب بنے گی۔ جو لوگ بنا اللہ کے ذکر اٹھ جاتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے گدھے کی بدبودار لاش پر سے اٹھوں۔ تو ہم کوشش کریں ان محفلوں میں، ان مجلسوں میں جہاں پر کوئی اللہ کا نام لے رہا ہو، وہاں پہ کم سے کم ایک بار چوتھا کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ کا ذکر سب سے بہترین ذکر ہے ریسیٹیشن آف قرآن کو پڑھنا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد حدیث میں تمام طرح کی دعائیں، تمام اذکار، صبح شام کی دعائیں، ہر چیز میں اللہ کی یاد رکھنا، وہی ذکر ہے۔ اور جب یہ ذکر ہماری زندگیوں میں آ جائے گا تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں خود بخود بن جائیں گی، اور ہم جس اطمینان اور سکون اور کامیابی کے لیے پریشان ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے پاس خود بخود چل کر آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔